میری پیدائش ہے حیدرآباد دکن کی. میں سمجھا تھا کہ ٹونک. نہیں, میرے والد کی پیدائش جو ہے وہ ٹونک کی ہے. میں پیدا ہوا تھا 16 اگست 1950 کو, اور 1952 میں میرے والد جو ہیں مائگریٹ کر کے کراچی آ گئے تھے. بس پھر یہ رہا ہے کہ میرا پہلا شوق جو ہے وہ رہا پڑھنا پڑھانا, اور دوسرا شوق رہا لکھانا. بس تو اسی میں زندگی گزر گئی. کراچی یونیورسٹی سے بھی پڑھا میں نے گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں پڑھا. پھر اس بعد کراچی یونیورسٹی میں بی فارمیسی کا اسٹوڈنٹ رہا. تو میری کلاس میں کوئی 130 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے, اور میں ہمیشہ پہلی لائن میں بیٹھا کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے میتھ کے جو ٹیچر تھے, میتھ بھی ایک سبجیکٹ ہے فارمیسی میں, تو انہوں نے ڈانٹ لگائی سب لوگوں کو, اور اس کی لپیٹ میں بھی آ گیا. اچھا, اب یہ ہوا کہ قائد اعظم اکیڈمی میں میرے ایک دوست کام کیا کرتے تھے. تو شریف المجاہد صاحب جو ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر تھے. مطلب میری جو کہانی جو ہے وہ کسی اچیور کی نہیں ہے, بلکہ ایک فیلئر کی ہے, جس کو لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ اچیور ہے. تو شریف المجاہد صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ آپ کی انگریزی اچھی ہے, تو آپ جوائن کر لیں, اور گریڈ 14 میں آپ کو ہم دیں گے. میں نے کہا اچھی بات ہے, ہمارے پاس تو کوئی نوکری تھی ہی نہیں. تو میرے والد جو ہیں وہ حیدرآباد دکن کے اور دہلی کے بہت بڑے حکیم تھے. یعنی حکیم محمد سعید جو ہیں یہ میرے والد کے شاگرد تھے. والد کا نام حکیم فضل الرحمان. تو ان کی لکھی ہوئی یوں سمجھیے کہ 18 کتابیں ہیں جو کورس کے لیے ان سے حکیم اجمل خان صاحب نے لکھوائی تھی. اور حکیم اجمل خان صاحب کا یہ تھا کہ جب بھی وہ گرمیوں کی چھٹی میں دہرادون جایا کرتے تھے تو میرے والد ساتھ جاتے تھے. اور میرے والد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو بھیجا تھا ان کو میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اس سب کو میں نے ٹھکانے لگا دیا. اچھا, تو پھر قائد اعظم اکیڈمی کے بعد اگلا کیا تھا؟ قائد اعظم اکیڈمی میں 3 سال میں کام کرتا رہا. شریف المجاہد صاحب کی کتابوں کی ایڈیٹنگ اور اس کی ریسرچ وہ کرتا رہا. پھر یہ ہوا کہ وہ میرے خیال میں لمبی کہانی ہو جائے گی. تو وہ میرا اس زمانے میں وہ پاکستان ہورائزن ایک ریسرچ میگزین نکلا کرتا تھا.
اس سے تو اس میں کچھ میں نے لکھ کے بھیجا، وہ چھپ گیا. اب وہ اسٹار میں نے ایسے ہی آرٹیکل ایک لکھ کے بھیجا، اس کے ساتھ اپنا وہ مضمون جو تھا وہ نتھی کر دیا. تو وہ ہم تھوڑی دیر میں واپس آیا ہوں تو ہم حمید ہارون صاحب کی کال آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ آج شام کو مجھ سے ملے آ کر. تو ہم تو خوش ہو گئے، جیسے ہماری لاٹری نکل آئی. خیر گئے وہاں پر تو حمید ہارون صاحب نے ہم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے یا کیا نہیں ہے. انہوں نے سینئر سب ایڈیٹر رکھ لیا اور گریڈ 1 میں، اور ہم کام کرنے لگے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام اتنا اچھا ہوا کہ وہ جو ان کی یعنی فرمائشی پروگرام جو چلتے رہتے تھے اس میں، تو پھر یہ کہ اور لوگوں کو بھی ٹرین کیا میں نے. پھر یہ ہوا کہ شیخ مجاہد صاحب جو ہے وہ گھر کے چکر لگانے لگے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اخبار میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہے کہ تم اگر اکیڈمی دوبارہ آنا چاہو تو میں تمہیں تنخواہ بڑھا کے لینا چاہتا ہوں. تو خیر بہرحال انہوں نے اچھا. وہاں یہ تھا اسٹار میں کہ صبح 6 بجے میں نیوز روم پہنچتا تھا، اور میرے ٹائمنگز جو حمید ہارون نے رکھے تھے وہ یہ تھے کہ صبح 6 سے 9 بجے تک اور شام کو 5 سے 7 بجے تک. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب تک میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہو جاؤں اس وقت تک میں کام کرتا رہتا تھا. تو وہ صبح 6 بجے جاتا تھا تو 12-1 بج جاتے تھے صبح، اور شام کو 5 بجے جاتا تھا تو 10 اور کبھی 12 بھی بج جایا کرتے تھے. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ مجھے کسی اور کا کام نہیں کرنا ہوتا تھا، مجھ کو خود اپنا کام کرنا ہوتا تھا. تو یہ رہا سلسلہ. پھر یہ ہوا کہ ڈان میں ضرورت ہوئی تو احمد علی خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں ڈان میں بک ریویوز وغیرہ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وڈ یو لائک ٹو جوائن. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ رولنگ اسٹون بنا کے وہاں جب جوائن کر لیا. تو قائد اعظم اکیڈمی، ڈیلی اسٹار اور جو ہے ڈیلی ڈان، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمدرد. اچھا ہمدرد کا یہ تھا کہ ہمدرد والے جو ہیں، ہمدرد میں بہت ہی پولیٹکس ہے. تو ان کے لیے میں کام کرتا رہا. اور پھر یہ کہ چونکہ میں اردو اور انگریزی دونوں میں یکساں ناقص زبان استعمال کرتا تھا. تو وہ وہاں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جوائن کر لیجئے. تو کس نے کہا یہ؟ وہ سعدیہ نے خود کہا. سعدیہ راشد.